میرا نام نورین سیال ہے، میں انالسٹ ہوں، رائٹر ہوں، پولیٹیشین ہوں۔ سب سے پہلے تو عبداللہ صاحب نے اس لیے انوائٹ کیا تھا کہ یہ ہیومن رائٹس کا پروگرام ہے، لیکن یہاں آ کے مجھے پتہ چلا کہ ہیومن رائٹس کا پروگرام نہیں ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کو ڈی گریڈ کرنے کے لیے اور عمران خان کو سپورٹ کرنے کے لیے پروگرام آرگنائز کیا گیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، ابھی یہاں پہ شہین صاحب تھے، پلیز مجھے بات کرنے دیں۔ آپ کی میں نے بات سنی، مجھے بات کرنے دیں، پلیز مجھے بات کرنے، اگر میں بھی آپ کی طرح سنیں گے، مجھے بات کرنے دیں۔ یہاں پہ ہیومن رائٹس کی بات ہوئی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں کائنڈلی یہاں پہ ہیومن رائٹس کی بات، میں ہیومن رائٹس کی بات کرنے لگی نہیں، کیوں مجھے ہیومن رائٹس میں بات کرنے دیں، آپ نے ہیومن رائٹس کا اچھا جی، چلے ٹھیک ہے جی، یہ کنٹروورسی ہم نہیں چاہتے، آپ کوشچن کیجئے۔ میرا کویشچن یہ ہے کہ ابھی شہین صاحب یہاں سے اٹھ کے چلے گئے، شہین صاحب نے کہا کہ جی روز اور دیکھیے اب وہ نہیں، ایک منٹ جی، ابھی وہ نہیں ہے، آپ کوشچن میرا پہلا کویشچن، میرے دو کویشچن ہیں، ایک اعتزاز حسن سے ہے اور ایک کھوسا صاحب سے ہے۔ کھوسا صاحب، ابھی آپ نے بات کی کہ ضیاء کے دور میں بھی یہ بربریت نہیں ہوئی تھی لیڈیز کے ساتھ جو اس دور میں ہوئی۔ آپ نے شہدہ جبین نے اور میری جیسی کئی عورتوں نے ضیاء کے دور میں کوڑے کھائے اور ہم نے جیلیں کاٹی، اس کا ثبوت آپ ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بس جی ایک کوشچن کافی ہے جی، ایک کوشچن کافی۔ جی کھوسا صاحب کرنے دے ایک کوشچن کافی ہے۔ مائک لے لو بھائی، مائک لے لو بھائی جان، مائک لے لو۔ جی اچھا جی، پلیز ڈونٹ فائٹ ود دا سسٹر، پلیز ڈونٹ فائٹ ود دا سسٹر۔ اچھا جی ایک منٹ، دیکھیے بات یہ ہے کہ ڈفرینس آف اوپینین کو کیسے دھیان سے سننا ہے، دیٹس پارٹ آف آور ٹریڈیشن۔ کوئی بات نہیں، اگر آپ کو پسند نہیں آ رہی بات، کھوسا صاحب ذرا پلیز۔ ہاں عبداللہ صاحب ذرا بی بی کو آگے لے آئے، پلیز آگے آ جائیں، آگے آ جائیں، آپ ہماری بہن ہیں، بیٹی ہیں، سوال کھل کے کریں۔ ایک تو میں سمجھ گیا کہ آپ نے یہ کہا کہ ضیاء الحق کے دور میں بھی ایسا نہیں ہوا تھا جو اب ہوا ہے، اور دوسری بات کیا آپ نے کی تھی؟ میرا کویشچن یہ تھا کہ دیکھیں کہ جو ہم لوگ اب جیلوں میں اتنی زیادہ لیڈیز پڑی ہوئی ہیں، کوئی 25 سال سے جو 30 سال سے بے گناہ پڑی ہوئی ہیں۔ عمران خان کے دور میں سب سے زیادہ لیڈیز کو ٹارچر کیا، اس وقت ہیومن رائٹس کہاں پہ تھی؟ صرف ابھی جو ہے، ابھی آپ کو ہیومن رائٹس کا یاد آیا۔ دوسرا آپ یہ دیکھیں، عمران خان کے لیے رات کو 1 بجے عدالت کھول دی جاتی ہے، اور جب عام بندہ ہے اس کے لیے 4 بجے عدالتیں بند ہو جاتی ہیں، تو ہیومن رائٹس کدھر ہے؟ دیکھیں پہلے یہ ہے، یہ کرسی دے دیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ہم نے کبھی بھی جو بھی ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوئی ہے، جس دور میں بھی ہوئی ہے، میں نے اور اعتزاز حسن نے ہمیشہ اس کی مذمت کی ہے۔ اس لیے یہ آپ خاطر جمع رکھیں کہ ہم نے کبھی نہیں آواز اٹھائی، ہم نے ہمیشہ آواز اٹھائی، چاہے وہ پاکستان بار کونسل میں ہو، یہ بھی رہے ہیں، میں بھی رہا ہوں، چاہے وہ حکومت میں ہو، میں گورنر رہا ہوں، یہ بھی انٹیریئر منسٹر رہے ہیں، چاہے سینٹ میں یہ بھی تھے، میں بھی سینٹ میں رہا ہوں۔ ہم جس کیپیسٹی میں بھی رہے ہیں، ہم نے پارٹی سے ماورا ہو کر ہٹ کر ہم نے ہمیشہ انسانی حقوق کی جو بھی خلاف ورزی ہوئی ہے مذمت کی ہے۔ سو اس لیے یہ نہ کہیں کہ اب آ جائیے ضیاء الحق۔ دیکھیں جب ہم ضیاء الحق کی بات کرتے ہیں کہ ضیاء الحق کے دور میں بھی ایسا جبر نہیں ہوا تھا، ضیاء الحق نے ہمیں پیپلز پارٹی، یہ بھی پیپلز پارٹی ہے، میں بھی پیپلز پارٹی، ہمارے بابا ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کر دیا ضیاء الحق نے، ہمارے لوگوں کو کوڑے مارے اور چیخیں سنوائی، ہمارے جالوں کو پھانسی لگائی گئی، ٹٹ کی پر باندھ کر جو ہے کیا گیا، لیکن اس نے عورت کو نہیں کیا تھا۔ جو ایک منٹ سن لیں نا، اب سوال آپ نے کیا ہے، جواب سن لیں۔
ज़ियाउल हक ने जितना मरदूद है इस वक्त फिक्री इंतशार है, आज भी ज़ियाउल हक की बाकियात हैं जो हुकूमत में हैं। आज भी वो लोग हैं जिन्होंने मिठाइयाँ बांटी थी भुट्टो के फांसी पर ज़ियाउल हक के साथ मिलकर, आज भी उन्हें अगर जिस तरह कहा गया ज़ियाउल हक के परवरदा ये जो लोग हैं जो इस वक्त हुक्मरानी कर रहे हैं, इन्होंने ही बीबी की शहीद की गंदी तस्वीरें जो है जहाज से फेंकी थी, अगर आपको याद हो तो, अगर आपको याद हो। बेनजीर भुट्टो हमारी सिर्फ लीडर नहीं है, इस सारी कौम की माँ है बेनजीर भुट्टो, पहली वजीर आजम इस्लामी उम्मा की थी। जो कुछ इस हुकूमत ने किया वो भी आपके सामने, वो भी काबिल मजम्मत है। देखें जो अब शीरीन मजारी की 5 दफा जमानत होती है, 5 दफा हाई कोर्ट से नहीं उसे मुखलसी मिलती, जब ईमान मजारी उसकी बेटी का उसे धमकी दी जाती है, आप भी माँ है मैं भी बाप हूं, मुझे कोई आपको कहे कि मैं बेटी तुम्हारी का ये करूंगा तो मैं कहूंगा तौबा है, मेरी हुकूमत सियासत से तौबा है, सियासत से। तो आपको पता है क्या हुआ है, आपको पता है क्या हुआ है जेलों में इनकी जो औरतें इस वक्त गई हैं, वो कभी नहीं हुआ था पहले। बिल्कुल आप ठीक कहती हैं, इमरान खान के वक्त में अंदर रहे वो भी काबिल मुजम्मत है, लेकिन उनकी नंगी तस्वीरें करके कभी किसी ने धमकी नहीं दी थी कि ये वायरल कर देंगे अगर तुमने सियासत में रहना है तो ये करो, ये कभी नहीं हुआ था, ये हुआ है। बस 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 जी बस, आप बैठ। अच्छा जी सुन लें, एक ज़ियाउल हक ने ऐसा नहीं किया। और अगर किसी के सुन लेना, सुनो इनको, दिस इज नॉट फॉर डायलॉग, दिस इज नॉट फॉर डायलॉग। जी जी जी, आपने अपने नंबर बना लिए हैं, आपके नंबर बन गए हैं, काफी है। जी अच्छा, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा मीठा सा मासूमाना सवाल है डॉक्टर नसार के लिए और लतीफ़ खोसा साहब के लिए। ये बता दीजिए आप दोनों के मुहब्बे वतन इंसान और गद्दार में क्या फ़र्क है? अच्छा जी, मेरी तरफ से तो मैं सिर्फ ये कहूँगा जी कि हर शख्स मुहब्बे वतन है, दैट्स इट। हमें किसी को गद्दार कहने का कोई हक नहीं है। जी जी, सिस्टर को दे दीजिए। डॉक्टर नसर, मेरा एक बहुत वैलिड क्वेश्चन है। अपना तारुफ करवा दीजिए। जी, मैं इस्लामाबाद से हूँ, मेरे हस्बैंड ओवरसीज़ हैं, नॉर्वे में होते हैं। मेरा नाम मिसबा कमाल है जी, और बहुत अरसे से मैं दरसो तदरीस के पेशे से वाबस्ता रह चुकी हूँ। तो अभी लतीफ़ खोसा साहब ने हार्वर्ड की मिसाल दी, कौमों की तरबियत पे वसाइल को खर्च किया जाना चाहिए, जो बदकिस्मती से हमारी हुकूमतें नहीं कर रही। मेरा ओवरसीज़ पाकिस्तानी से सवाल है, ख़ास तौर पे आपके तवस्सुत से, कि क्या आप हमारे असातिज़ा को ट्रेन करने में, उनको बाहर ले जाकर आला तालीम कुछ इस तरह से दिलवाएं कि वो वापस पाकिस्तान आकर पाकिस्तान की नई नस्ल को तालीम दें और ख़ास तौर पे प्राइमरी एजुकेशन पर फोकस कर सकें, ताकि हम एक अच्छी कौम तरतीब दे सकें जो अपने हक़ के लिए बात कर सके, जो खौफ की जंजीरों से आज़ाद हो। लेकिन ये सब कुछ सिर्फ तालीमी इदारों में होगा। तो मेरा आपसे सवाल है कि क्या आप ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नाउ और नेवर के उस पर हमें मुहैया कर सकेंगे असातिज़ा को यहाँ? थैंक यू सिस्टर, बड़ा इम्पोर्टेंट